السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس کے 27ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ تذکرۃ الانبیاء سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلندی ناموری رکھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور اپنے رب کو پسند تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا کیا۔ فرمایا، ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم یہاں بیٹھو، میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں وہ لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی زمین میں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس رکھنا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا، آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔
جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ حضرت ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آپ لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کے مانند نظر آتی تھیں، اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت میں ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا۔ بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر پھر مروہ پر 7 چکر ایسے لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگیں، خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پانی کو کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے۔ اگر آپ زمزم کو اس طرح رہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا۔ جو بچے کو پلایا
فرشتے نے آپ سے کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالی اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے جرہم نامی قبیلے کا گزر ہوا، جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا۔ اسی جرہم قبیلہ نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ مکے کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی ہے، لیکن پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود رہتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا و مروہ کے چکر لگا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی ادا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ الہی مجھے نیک لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ آپ کے دعا میں 3 مطالبے تھے: اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما، اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے اور بردبار ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہیں۔ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل بردبار ہے۔ آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو۔ صلاح یعنی نیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہوئے عرض کیا اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہوں۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قربانی کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذبح کا واقعہ درپیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ امتحان کی وجہ۔ چونکہ پہلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، اب امتحان لے کر اسے واضح کر دیا
کہ کتنا عظیم صابر اور بردبار بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس نے اتنے بڑے امتحان کو صبر اور خندہ پیشانی سے پاس کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کے تعلق سے مسلسل خواب دکھایا گیا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔